یہ واقعہ جو اب سنانے لگا ہوں، اس واقعے پہ آج کی مجلس ختم ہو جائے گی، اس واقعے کے عینی شواہد زندہ ہے۔ جس بندے نے واقعہ سنایا یوٹیوب پہ اگر آپ کہیں گے میں آپ کو ویڈیو لنک بھی بھیج دوں گا۔ جب یہ صدام ملعون گیا عراق سے، لیکن وہاں پر چاروں طرف داعشی ٹائپ کے لوگ، دشمنان علی ٹائپ کے لوگ، وہ آ گئے، بم دھماکے، شیعوں کو قتل کرنے، سارے سلسلے وہاں چلے۔ نجف سے ایک طالب علم نکلا بہیئۃ متنکرہ، ایسی کنڈیشن میں کوئی پہچانے نہیں، ظاہر اس زمانے میں عمامہ و قبا کے ساتھ نکلنا بڑا عذاب تھا، تو اس نے اپنے عمامہ عبا قبا وغیرہ تھیلی میں ڈالا، گاڑی میں بیٹھا، کیا وہاں پہ بولتے ہیں 17 سیٹر جو ہوتی ہے، اور روانہ ہو گیا۔ راستے میں کل ایک جگہ پر ایک لڑکا ہمارے ساتھ آ کر بیٹھا، جس نے اپنی بھویں لیڈیز کی طرح بنائی ہوئی تھی، گلے میں ایک موٹی سی چین تھی، جینز کی اسکن ٹائٹ پینٹ پہنی ہوئی تھی، اور وداؤٹ سلیوز اس نے شرٹ پہنی ہوئی تھی، کلین شیو بندہ، عجیب و غریب حالت اس کی۔ تو کہہ رہے میں نے اس کو دیکھ کے جو ہے اگنور کر دیا، اس سے کوئی بات نہیں کی، منہ دوسری طرف کر لیا، گاڑی چلنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد لطیفیہ ایک جگہ ہے بغداد کے قریب، لطیفیہ کا چیک پوسٹ آیا سیترا، پتہ چلا کہ یہ فوج کا چیک پوسٹ نہیں، یہ داعشیوں کا چیک پوسٹ ہے۔ سب کو اتار رہے وہاں پر۔ بڑی سی ایک تصویر جو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی عراق میں، جو امیر المومنین کی شبیہ کی تصویر ہے، ہر ایک سے کہہ رہے کہ علی کو گالی دو، اس تصویر پر نعوذ باللہ تھوکو تو تمہیں جانے دیں گے، ورنہ تو مار دیں گے۔ یہ طالب علم نجف کا طالب علم بھی موجود ہے، زندہ ہے، آپ اس سے رابطہ کر کے سارے ریکارڈ حاصل کر سکتے ہیں، وہ بندہ بھی زندہ ہے جو لڑکا ساتھ میں تھا۔ طالب علم کہتا ہے ہم لوگ سب اترے، تو اس لڑکے نے جسے میں انتہائی برا سمجھ رہا تھا، انتہائی واہیات سمجھ رہا تھا، اس نے کہا شیخنا مسئلہ شرعی کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ شیخنا حکم شرعی کیا ہے؟ یہ کہہ رہے کہ اس تصویر کو تھوکو، علی کو گالی تو جان چھڑاؤ جاؤ۔ کیا کروں میں؟ حکم شرعی، شارع مقدس کا حکم کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ نجف کے طالب علم نے کہا کہ دیکھو مولا علی نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مجھ سے کبھی بیزاری کا اظہار نہ کرنا، اگر تمہیں گالی دینے کو کہا جائے اپنی جان بچانی ہو، گالی دے کے جان چھڑا لینا، یہ حدیث معصوم ہے، تو لہٰذا میں بھی اپنی جان چھڑاؤں گا، گالی دینے کو کہہ رہے دے دو۔ اور یہ شبیہ کی تصویر جو ہے پتہ نہیں کس نے بنائی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے، کوئی اساس نہیں ہے، ہم مولویوں کی باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، تو لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم کچھ اور سمجھ کے تھوک دو، جان بچاؤ، جان بچانا زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے کہا اچھا آپ یہی کریں گے؟ کہا ہاں میں یہی کروں گا۔ اس نے اپنا والیٹ نکالا، اپنا موبائل نکالا، اپنی ساری چیزیں نکالی، کہا یہ امانت ہے، بغداد میں فلاں جگہ پہنچا دینا۔ میں نے کہا کیا مطلب، تم یہ کام نہیں کرو؟ اس نے کہا میں مر جاؤں میں اس تصویر پہ نہیں تھوک سکتا۔ یہ ہے عشق علی ابن ابی طالب، میں مر جاؤں میں گالی نہیں دے سکتا۔ کہہ رہے میں دیکھ رہا تھا، وہ آگے گئے، انہوں نے کہا گالی دو اور تھوکو۔ اس نے کہا گالی فلاں 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 کو ہے، تمہارے اوپر لعنت ہے، تم سارے حرام زادے ہو، علی کے دشمن ہو۔ 4-5 انہوں نے فائر کیے، وہیں پہ گرا، اور کہہ رہے میں 1 ہفتے تک سکتے کے عالم میں رہا۔ وہ نوجوان جسے میں برا سمجھ رہا تھا، اس کی محبت کیا اور میں کہاں کھڑا ہوں۔ کہہ رہے کہ 1 ہفتے بعد جب میرے حواس تھوڑے بہتر ہوئے تو میں بغداد کے اس ایریے میں گیا جہاں پر جو ہے اس نے ایڈریس دیا تھا کہ میری فیملی موجود ہے، یہ میرا والیٹ، یہ پیسے، یہ شناختی کارڈ، یہ ساری چیز وہاں پہنچا دینا۔ کہہ رہے وہاں اس گلی میں جب میں پہنچا تو ایک بچی چھوٹی سی گلی میں کھیل رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ تصویر ہے، کہاں ہے گھر؟ اس نے کہا یہ میرے بابا ہے، ابھی میں بلا کے لاتی ہوں۔ میں سمجھا یہ بچی دیوانی ہو گئی ہے، موت کی خبر مل گئی ہوگی، کیا ہوا ہوگا، میں انتظار کرنے لگا۔ اچانک ہی دیکھا وہی شخص جسے میرے سامنے گولیاں ماری گئی تھی، وہ ایک بیساکھی کے ساتھ باہر آ رہا ہے۔ میں نے اس کو دیکھا، اس نے مجھے دیکھا، زارو قطار رو دیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا اندر چلو میں تمہیں سناتا ہوں کیا ہوا۔ کہا کہ جب میں نے ان لوگوں سے کہا میں اس تصویر پہ نہیں تھوکوں گا، جب میں نے ان لوگوں سے کہا میں علی کو گالی نہیں دے سکتا، انہوں نے مجھ پہ اندھا دھند فائرنگ کی، اتنے فائر کیے کہ میرے بچنے کے کوئی امکانات نہیں تھے۔ جیسے ہی فائر ہوئے تمہیں دکھائی دیا ہوگا کہ خون نکل رہا ہے،
तुम्हें दिखाई दिया होगा कि बदन के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, तुम्हें दिखाई दिया होगा कि मैं जमीन पर गिर गया, लेकिन खुदा की कसम जब गोली लगी मैं सीधा अली की बाहों में चला गया। अल्लाह अली, सीधा अली ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। वापस जाना है या यहीं रहना है? मौला मैंने यही रहना है आपके पास। कौन इस अकीदे, कौन इस इश्क की कदर करेगा अगर आप और मैं नहीं करेंगे? दाढ़ी कटा है, बुरा है, ये क्यों तुमसे आगे निकल गया वो? मौला ने कहा नहीं, तुम घर जाओ, मैं चाहता हूं ये मुअजिजा दुनिया वालों के सामने आए। ये कहकर मौला ने उन सारी गोलियों पे हाथ फेरा जहां जहां गोलियां लगी थी, उनका कोई असर बाकी नहीं। एक गोली छोड़ दी। मौला ने कहा इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि लोग झूठा न कहें। कह रहे जब मेरी आंख खुली मैं बगदाद के किसी हॉस्पिटल में था, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, उस गोली का असर है, उसी की वजह से बैसाखी से अभी चल रहा हूं। अली ने जिंदगी वापस लौटा दी। ये इश्क, ये अकीदा, इसकी कदर कीजिए। ये हमारे माथवी नौजवान, ये संगतों के नौजवान, ये रूए ज़मीन पर अनमोल तरीन लोग हैं, कीमती तरीन लोग हैं। घंटों घंटों मातम करते हैं हुसैन इब्न अली का। मुझ जैसे मौलवी से तो 5 मिनट नहीं खड़ा हुआ जाता। कितना बदमाश है मौलवी जिसको शर्म नहीं आती, वो कहता है जी ये नशा करके मातम करते हैं। तुम करो नशा, मातम करो, मैं देखता हूं। तज़हीक, मजाक उड़ाना। सईदुल शुहदा के मातम बात करने में एहतियात करो। अगर किसी ने हराम काम किया भी है, मातम में नशा किया भी है, तो लाखों जो पाको पाकीज़ा लोग मातम कर रहे हैं, तुम्हें वो दिखाई नहीं दे रहे, 4 बेवकूफ दिखाई दे रहे। उसको मिंबर पे पेश करने की जरूरत क्या है? अली औलाद अली का इश्क है जो इंसान को रिफात अता करता है, जो इंसान को बुलंदी अता करता है।